والزهد حرفتي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الاسم وباطنه. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کے اندر بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی بیماری اور دوسری روحانی بیماری۔ پھر جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض وہ بیماریاں ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، اور بعض وہ بیماریاں ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باطن میں ہیں، نظر نہیں آتی۔ آج کے دور کے فتنوں میں مستقل ایک فتنہ موجود ہے۔ ہر انسان کہتا ہے بس اپنے باطن کو سنوار لیں، ظاہر کو سنوارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ظاہری طور پر اگر میں غیر مسلم لگوں، غیر مسلموں والے اعمال کروں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس میرا باطن ٹھیک ہونا چاہیے، اندر ٹھیک ہونا چاہیے۔ ایک دور تھا لوگوں کے اندر یہ فتنہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، اپنے ظاہر کو ٹھیک کر لیں، اندر اللہ کے ذمے ہے، اللہ جب چاہے گا ٹھیک کر دے گا۔ ایک وقت تھا لوگ اس فتنے میں مبتلا تھے، اب فتنہ الٹ ہو گیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اصل اندر ہے، ظاہر کو صحیح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ظاہر پر محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو پہلے لوگ اس فتنے میں مبتلا تھے وہ بھی غلط ہے، جو آج لوگ اس فتنے میں مبتلا ہیں یہ بھی غلط ہے۔ درمیانی راستہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کے اندر جو حکم دیا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، خواہ گناہ کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو، خواہ گناہ کا تعلق باہر سے ہو یا گناہ کا تعلق اندر سے ہو، ہر ایک گناہ کو چھوڑنے کا حکم ہے، ہر ایک گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم ہے۔ اس کو ایک اور انداز میں سمجھیں کہ منافق اسے کہتے ہیں جس کے اندر کچھ اور ہو اور باہر کچھ اور ہو، اور منافق وہ ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جہنم کے اندر میں نے 7 طبقات دیکھے، ان میں سب سے نیچے والے طبقے میں نے منافقین کو دیکھا، اور سب سے اوپر والے طبقے میں آپ کی امت کے گناہ گاروں کو دیکھا۔ جو سب سے اوپر چیز رکھی جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عنقریب واپس اٹھائی جائے گی، یہ کام کی چیز ہے، واپس نکالی جائے گی۔ اور جو چیز سب سے آخر میں رکھی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ ختم، ان کا معاملہ ہی ختم۔ تو جو نفاق مکفرہ ہے، منافقت ہے، یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ رب العزت کے نزدیک بہت سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے منافقین کے لیے یہودیوں سے بھی نیچے والا درجہ رکھا ہے، عیسائیوں سے بھی نیچے والا درجہ رکھا ہے، مجوسی آگ کی پرستش کرنے والوں سے بھی نیچے والا درجہ رکھا ہے، سورج اور چاند کے پجاریوں سے بھی نیچے والا درجہ رکھا ہے۔ تو منافقت کی جو علامتیں ہیں ہمیں اپنے آپ کو ان سے بچانے کی ضرورت ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جس کا ظاہر کچھ اور ہو، باطن کچھ اور ہو۔ اگر ہم ظاہری طور پر سر پہ پگڑی سجا لیں، ظاہری طور پر اچھا جبہ پہن لیں، ظاہری طور پر داڑھی سجا لیں، لیکن اندر کی کوئی فکر نہ ہو، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اندر سنوار لے لیکن ظاہری طور پر اپنے آپ کو نہ سجائے، بے مہار گھوڑے کی طرح سر پہ کپڑا لیے بغیر چلنے کی عادت اپنا لے، داڑھی اور سر پہ جبہ قبا اور سنت کے مطابق لباس کو بالکل ہی ترک کر دے اور کہے یہ پینٹ شرٹ یہی میرے لیے سب سے معزز لباس ہے،
ظاہر کے اوپر محنت نہ کرنا بھی غلط ہے، باطل کے اوپر محنت نہ کرنا بھی غلط ہے۔ پہلے دور میں یہ تھا کہ لوگ باطل پر محنت کرتے تھے، ظاہر کو چھوڑ دیتے تھے۔ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ ظاہر کو بناتے تھے، باطل کو چھوڑ دیتے تھے۔ آج الٹ ہے، ہم باطل کو سنوارنے کے در پہ ہیں، ظاہر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دونوں غلط ہے۔ قرآن مجید نے خوبصورت اصول دیا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تمہیں ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنا ہوگا اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ ظاہری گناہوں میں مبتلا اور باطنی گناہوں میں مبتلا کی ایک آسان مثال، آسان تشریح یہ سمجھ لیں، ایک فتنہ عورتوں میں ہے اور ایک فتنہ مردوں میں ہے۔ عورتوں میں فتنہ کیا ہے؟ جب انہیں کہا جائے کہ بھی تم پردہ کیوں نہیں کرتی تو فوراً کہتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ ان کا پہلا جواب یہ ہوتا ہے پردہ دل کا ہوتا ہے، یہ ناک کا چھپانا، کان کا چھپانا، آنکھوں کا چھپانا یہ کون سی شریعت میں ہے؟ اصل پردہ دل کا ہوتا ہے۔ میرا دل صاف ہے، لہذا مجھے ناک کے اوپر کپڑا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت اس فتنے میں مبتلا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتی ہے یہ عورت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تو ظاہری پردے کی ضرورت تھی، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں ان سے زیادہ نیک ہوں۔ دوسرے لفظوں میں بتانا چاہتی ہے میں حضرت زینب، ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے زیادہ پاک دامن ہوں۔ میں نے اپنے دل صاف کیا ہوا ہے، مجھے اپنے ظاہر کو سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے پردے کا حکم سب سے پہلے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو دیا۔ پردے کا حکم سب سے پہلے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو دیا۔ اور یاد رکھو قرآن مجید کے نصوص سے اور احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے اس کائنات کی سب سے زیادہ پاکیزہ، صاف ستھری، گناہوں سے بچی ہوئی خواتین وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور آپ علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں۔ جس نبی کے بدن پر اللہ رب العزت گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اس نبی کے بستر پر کتنی پاکیزہ خواتین ہوں گی، کتنی پاک دامن خواتین ہوں گی۔ ان کو تو حکم ہے ظاہری پردے کا، آج کی خاتون کو اختیار ہے کہ نہیں، اصل پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ اصل میں جو یہ جملہ کہنے والی خاتون ہوتی ہے، سب سے بڑی دل کی روگی وہی ہوتی ہے، سب سے گندا دل اسی کا ہوتا ہے، سب سے غلاظت اسی دل میں بھری ہوتی ہے جو اپنے دل کی صفائی کا دعویٰ کر، کیونکہ دل دیکھا نہیں جا سکتا نا۔ دل کو اگر انسان ٹٹولے اور دل کھول کر دیکھے تو خون ہی خون نظر آئے گا، خون کا ایک لوتھڑا نظر آئے گا۔ وہاں دل کے اندر صفائی ہے یا نہیں، روحانی اعتبار سے دل صحت مند ہے یا نہیں، یہ چونکہ ظاہری طور پر دیکھا نہیں جا سکتا، اس وجہ سے یہ دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے۔ جو دیکھا جا سکتا ہے اس میں کمزوری واضح نظر آ رہی ہے، لہٰذا یہ کسی خاتون کا کہنا کہ اصل پردہ دل کا ہوتا ہے، یہ اس کے دل کے مرض کی علامت ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اپنے آپ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طیبات سے زیادہ پاکیزہ کہلانے کا دعویٰ کر رہی ہے کہ میں زیادہ ان سے پاکیزہ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عورتوں میں۔ مردوں میں کیا ہے؟ جب بھی ذکر کیا جائے محسوس نہ کرنا، اگر ایک عیب آپ کے اندر ہوگا تو 10 میرے اندر بھی ہوں گے۔ یہاں پر جو گفتگو ہوتی ہے اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید مجھے اشعار یاد نہیں ہوتے، جس ایک شعر بھی ہے شاید کہ اتر جائے میری بات کسی کے دل میں، اس طرح کا کوئی شعر ہے، شاید کسی کو عمل کی توفیق ہو جائے۔ آج کے مردوں میں فتنہ یہ ہے کہ نہیں، داڑھی اصل دل کی داڑھی ہوتی ہے، دل صاف ہی نہ ہو، گناہ یہاں کئی ہیں، ان کے جب بھی کہا جائے نا او بھئی اب تو کچھ شرم کرو، اب بوڑھے ہو گئے ہو، اگر تم کلف نہ لگاؤ تو تمہارے سارے بال سفید ہیں، تمہیں داڑھی رکھ لینی چاہیے، تو فوراً کہتے ہیں نہیں قاری صاحب داڑھی رکھیے تو پھر بھی بندہ پانی ڈنڈی مارے، داڑھی رکھ لوے پھر بھی بندہ کوڑ مارے، داڑھی رکھ لوے بندہ پھر بھی گانے سنے۔ کس نے آکھا گانے سنو؟ کس نے آکھا کوڑ مارو؟ یعنی سنت کو چھوڑ دیں گے لیکن کافروں کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ داڑھی سنت ہے، اگرچہ حکم اس کا واجب کا ہے۔ آج میرا ذہن تھا پورا بیان داڑھی کے عنوان پر ہو، ویسے آج میری تیاری نہیں تھی،
کافی عرصہ پہلے کے جو بیانات پڑے تھے وہ میں نے اٹھا کر دیکھے تو ان میں داڑھی والا ورقہ سب سے پہلے آیا، تو 15 منٹ تک میں نے اس کو اپنی جیب میں رکھا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ کافی سخت بیان ہے، یہ انہیں یاد ہوگا حاجی صاحب اور پرانے جو سننے والے ہیں، میں داڑھی اور گانے کے حوالے سے شروع میں بہت زیادہ سخت تھا اور اس پر میں نے بڑی سخت تقریریں کی تھی۔ انہی میں سے ایک تقریر پڑی تھی، دل کیا پھر سوچا کہ نہیں ابھی مناسب نہیں ہے، کسی اور موقع پر صحیح۔ بہرحال تیاری رہے اس عنوان پر، دلی طور پہ نوجوان ذہن میں رکھیں کہ کبھی یہ کوڑا برس سکتا ہے۔ تو مردوں کے اندر فتنہ کیا ہے کہ بھئی داڑھی اصل دل کی ہوتی ہے، دل صاف ہو سب کچھ ٹھیک ہے، داڑھی کا رکھنا کوئی فرض تھوڑی ہے۔ یاد رکھیے حکم کے اعتبار سے واجب اور فرض یہ برابر کے ہیں۔ خالف المشرکین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو۔ خالفو یہ اسم امر کا صیغہ ہے، یہ صیغہ امر کا ہے، اور جہاں عربی میں امر کا صیغہ آ جائے یہ فعل ہے، اس سے میری زبان سے نکل گیا، جہاں پہ صیغہ امر کا آ جائے اس امر سے حکم واجب کا صادر ہوتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ کس طرح کرو؟ آپ سے فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ مونچھوں کو کتراؤ، داڑھی کو بڑھاؤ مونچھوں کو کتراؤ، یہ ہے مشرکین کی مخالفت۔ اور اس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کے صیغے کے ساتھ دیا۔ یہ بات یاد رکھو، داڑھی سنت نہیں ہے، داڑھی واجب ہے، اور واجب کا تارک جس طرح فرض کا تارک ہوتا ہے واجب کا تارک بھی اس کے قریب قریب ہوتا ہے۔ واجب کو چھوڑنے والا بھی فرض کو چھوڑنے والے کے قریب قریب کا گناہگار ہے۔ واجب جس کام کا کرنا انسان پہ واجب ہے اس کام کو چھوڑنا حرام ہے، اگر کوئی چھوڑتا ہے وہ حرام کاری کے اندر مبتلا ہے۔ اور ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ داڑھی رکھنے والا شخص لیٹرین کے اندر بھی بیٹھا ہو تو اس کو داڑھی کا اجر اور ثواب ملتا ہے، اور داڑھی منڈانے والا شخص بیت اللہ کے اندر ہو، سجدے کی حالت میں ہو، شب جمعہ ہو، شب قدر ہو، شب جمعہ شب قدر اکٹھی ہو سکتی ہیں، تہجد کا وقت ہو، بیت اللہ کے مخصوص کمرے میں سجدے کی حالت میں پڑا ہو، تمام محدثین نے لکھا ہے کہ اس وقت بھی اس کے نامہ اعمال میں داڑھی کٹانے کا گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ یعنی رمضان المبارک، لیلۃ القدر، شب جمعہ بیت اللہ کے مخصوص کمرے میں تہجد کے وقت میں سجدے کی حالت میں بھی پڑا ہو تب بھی داڑھی منڈانے کا گناہ نامہ اعمال میں لکھا جا رہا۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان نے زنا کیا تو جس وقت وہ زنا کے اندر مبتلا ہے تو یہ گناہ لکھا جائے گا، جو ہی وہ اس گناہ سے ہٹے گا لکھنا بند، توبہ کر لیا تو بہت اچھے، نہیں کیا تو گناہ نامہ اعمال میں رہے گا۔ انسان چوری کرتا ہے، بوقت چوری گناہ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، جو ہی اس سے واپس آ گیا توبہ کر لی، پھر اس کے حقوق جو تھے ذمے تھے ادا کرنے کی کوشش پوری کی تو گناہ معاف ہے۔ اور یہ وقتی گناہ ہے۔ شراب پیتا ہے، جس وقت منہ کو شراب لگا رکھی ہے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے، جب شراب چھوڑ دی نامہ اعمال میں گناہ ختم۔ لیکن داڑھی کا کٹانا ایک ایسا گناہ ہے، انسان مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو داڑھی کٹانے کا گناہ اس وقت بھی لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کہتا ہوں کہ داڑھی، جملے بہت سخت ہیں، میں چاہتا ہوں اس کو ہم کسی اور موقع پر رکھیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال دل کا بہانہ کر کے کہ داڑھی دل کی ہوتی ہے، انسان جان نہیں چھڑا سکتا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور داڑھی کسے کہتے ہیں؟ جو ایک مٹھی کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو۔ اگر داڑھی مٹھی سے کم ہے، داڑھی نہ رکھنے والا اور داڑھی مٹھی سے کم رکھنے والا دونوں برابر کے گناہگار ہیں۔ یہ بات ذہن میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہے مرغے کو تیز چھری سے ذبح کرنا، اور ایک ہے کند، بلکہ حضرت جی اکثر یہ جملہ فرماتے ہیں کند چھری سے کسی کو ذبح کرنا۔ تو جو داڑھی مکمل نہ رکھنے کا گناہ ہے یہ کند چھری کے ساتھ ذبح کرنے کی طرح ہے، اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مٹھی بھر ضروری ہے۔ ظاہری طور پر انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو، کہتے ہیں بھئی یہ میرا ظاہر ہے ورنہ اندر سے میں بہت اچھا ہوں،
اندر میرا بالکل ٹھیک ہے، اور میں نے ظاہر بنانا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا، میں اس وجہ سے یاد رکھو، دکاندار کے پاس جائیں کیلے لینے کے لیے، سیب لینے کے لیے، آم لینے کے لیے، تو دکاندار کہے نہیں یہ ویسے باہر سے خراب نظر آ رہے ہیں، اندر ٹھیک ہے، کوئی آدمی اس سے وہ پھل نہیں خریدے گا۔ بھئی جو باہر سے خراب نظر آ رہے ہیں وہ اندر کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جو باہر سے بالکل صاف نظر آ رہا ہے، فتنوں میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، مختلف قسم کی خرافات کے اندر مبتلا ہے، وہ اندر سے کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی نہیں ویسے میں نماز نہیں پڑھتا، ویسے میں بڑا خوش اخلاق ہوں، میں لوگوں پر بڑا خرچ کرتا ہوں، غریبوں کے ساتھ میں بڑا آپ پوچھ لیں لوگوں سے، لوگوں کا میرے بارے میں بڑا اچھا تاثر ہے۔ یہ ان لوگوں میں سے ہے جو خرچ کر کے سخی کہلانا چاہتے ہیں اور سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میرا اندر اچھا ہے، اس کا اندر اچھا نہیں، لوگوں کے سامنے اچھے بننے کی ایکٹنگ کرتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھ رہا، اس کی باقی نیکیاں، باقی عبادات وہ تو قبول ہی نہیں ہے۔ قبولیت کے لیے شرط اول یہ ہے کہ انسان، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جس کی نماز قبول اس کے باقی اعمال قبول ہوں گے، جس کی نماز قبول نہیں باقی اعمال کس طرح قبول ہوں گے؟ جس بندے کو میرے اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق نہیں دی، باقی باتیں کس طرح مان لی جائیں کہ یہ اللہ کی غرض سے کر رہا ہے یا اللہ کے لیے کر رہا ہے؟ وہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہو سکتے۔ تو ظاہر کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، صرف باطن صحیح ہو یہ کافی نہیں ہے، انسان کا ظاہر صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ بیٹے کا رشتہ کرنے کے لیے گئے، لڑکی دیکھنے کے لیے، لڑکی کی آنکھیں پھری ہوئی تھی، کہا جی اس کی آنکھیں تو پھری ہوئی ہیں لیکن نظر ٹھیک آتا ہے، تو ہم ایسی لڑکی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے قبول نہیں کرتے۔ بھئی جب آنکھیں پھری ہوئی ہیں، نظر کا کیا کرنا ہے؟ اندر سے صحیح ہو تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب یہ ٹھیک ہے۔ اگر لڑکی کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں اور وہ کہیں کہ جناب ویسے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں باقی یہ کھاتی پیتی صحیح ہے، تو اس کا رشتہ نہیں لیا جاتا، یہ عیب گنا جاتا ہے، اس کو عیب تصور کیا جاتا ہے، بھئی اس کے اندر یہ عیب موجود ہے۔ اس عیب کی وجہ سے کئی لوگ رشتے کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ جہاں باطل کا اچھا ہونا ضروری ہے کہ اس کی بھی نظر ٹھیک ہے، وہاں آنکھوں کا حسین اور خوبصورت ہونا بھی ضروری ہے۔ جہاں باطل وہ کھا سکتی ہے، جتنی اشیاء کا تعلق دانتوں کے ساتھ کھانے سے ہے، اس کے چند دانت جو باقی ہیں ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ کھا سکتی ہے، لیکن سامنے کے دانتوں کا ایک اپنا حسن ہے، ایک اپنی خوبصورتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک انسان کا باطل جتنا مرضی اچھا ہو، داڑھی ایک خود حسن ہے، پگڑی ایک خود حسن ہے، چہرے کے اوپر سنت رسول کا سجنا مستقل حسن ہے، ٹخنوں سے اوپر شلوار کا ہونا یہ مستقل حسن ہے۔ بعض علماء نے تو بڑی عجیب عجیب مثالیں دی ہیں، اگر شیر کو گنجا کر دیا جائے وہ بدصورت لگتا ہے، بالکل اسی طرح مومن کے چہرے سے داڑھی ہٹا دی جائے وہ بدصورت لگتا ہے، خوبصورت نہیں لگتا۔ مرغا جب اس کی یہاں گردن پر بال ہو تو بال مرغے کا حسن ہے، مرغا بالوں کی وجہ سے خوبصورت لگتا ہے۔ آپ نے بعض مرغیاں دیکھی ہوں گی جو گنجی ہوتی ہیں، وہ بڑی عجیب لگتی ہیں انسان کو، ان سے انسان گھر کے اندر کئی فوائد حاصل کرتا ہے لیکن وہ خوبصورت نہیں لگتی، انسان کو پیاری نہیں لگتی۔ ہم نے کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے جو موبائل کے اندر مرغوں کے تصاویر جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، لیکن آج تک کسی کو نہیں دیکھا اس نے گنجی مرغی کی تصویر کوئی شیئر کی ہو۔ کیوں؟ وہ خوبصورت نہیں لگتی۔ بالکل اسی طرح مومن کا ظاہر جب خوبصورت ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا اندر بھی خوبصورت ہے، اس کے باطن میں خوشبو ظاہر سے نکل کر انسان کو محسوس ہوتی ہے اور انسان کو اس کی خوشبو کا پتہ چلتا ہے۔ ایک جہاز جو چلنے والا تھا لیکن اس کا ٹائر پنچر تھا، تو کہنے لگے دیکھو بھائی ویسے اس کا ٹائر پنچر ہے باقی یہ اڑ سکتا ہے، بھائی اس کے اڑنے کا کیا فائدہ جب ٹائر ہی پنچر ہے، اس نے رننگ ہی نہیں کرنی تو بلندی کی طرف کس طرح جائے گا؟
یہ حقیقت ہے کہ جب تک ہمارا ظاہر ٹھیک نہیں ہوگا ہم بلندی کی طرف کس طرح سفر کریں گے؟ بلندی کی طرف سفر کرنے کے لیے ظاہر کا ہونا ضروری ہے، لازمی۔ پٹرول نے بس کے اندر، موٹر سائیکل عام ہے، چلو یہ مثال دے دیتے ہیں، پٹرول نے موٹر سائیکل کے باطن میں فائدہ تب دینا ہے جب اس کے ٹائر ٹھیک ہوں گے، جب اس کی بریکیں ٹھیک ہوں گی، جب اس موٹر سائیکل کا ظاہر ٹھیک ہوگا، ٹائر ٹھیک ہوں گے، تبھی اس نے چلنا ہے نا۔ ورنہ پٹرول کا کیا فائدہ اگر دونوں ٹائر ہی پنچر ہوں، ظاہر ہی ٹھیک نہ ہو، باطن میں پٹرول جتنا مرضی موجود ہو، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رننگ کے لیے ضروری ہے، اس کے چلنے کے لیے ضروری، اس کی سپیڈ کے لیے دونوں ٹائروں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ یہ ٹائر ظاہر ہے، اس کی چین گراری یہ ظاہر ہے، اس کی سپیڈ کے لیے چین گراری دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ ظاہر انسان کا جتنا مرضی ٹھیک ہو، باطن انسان کا جتنا مرضی ٹھیک ہو، ظاہر کا ٹھیک ہونا بھی لازم اور ضروری ہے۔ یہ دونوں صحیح ہونے چاہیے، انسان کا ظاہر بھی ٹھیک ہو، باطن بھی ٹھیک ہو، تب انسان کامل مومن بنتا ہے اور حقیقی ایمان والا بنتا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر باطن کی حفاظت کرتا ہے۔ ظاہر باطن جو اندر اچھا ہے نا، اگر اندر کی حفاظت تبھی ہوگی جب باہر بھی اچھا ہوگا۔ مجھے کسی بندے نے شراب کی بوتل پیش نہیں کرنی، بھئی یہ لو قاری صاحب آپ شراب پی لو، کیوں؟ وہ دیکھے گا اس کے چہرے پر داڑھی ہے، اس کے سر پر پگڑی ہے، یہ کوئی مولوی بندہ ہے، نہیں بھئی اس کو نہیں۔ لیکن اگر نعوذ باللہ اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اگر ان تمام نعمتوں سے محروم کر دیا جائے کوئی بندہ، اور وہ آدمی کسی جگہ پہ جا کر کے بیٹھے اور وہاں کے لوگ شراب کے عادی ہیں، تو انہیں کوئی جھجک نہیں کرنی، یہ شراب پی لی چیز۔ تو انسان کا باطل صحیح ہو، ظاہر صحیح نہ ہو تو اس کی حفاظت نہیں ہوتی۔ باطل کی حفاظت ظاہر کرتا ہے، ظاہر صحیح ہوگا باطل کی خود بخود حفاظت ہوگی۔ کبوتر کا اڑنے کا جو یہ عمل ہے، یہ کبوتر کا باطن ہے، کسی کو نظر نہیں آتا اگر کبوتر بیٹھا ہو کہ یہ اڑ بھی سکتا ہے، یہ اس کے باطن کی کیفیت ہے، لیکن اس کے پر ظاہر ہے جو اس کو اڑاتے ہیں۔ اگر کبوتر کا ظاہر ٹھیک نہ ہو، پر ٹھیک نہ ہو، باطن بالکل ٹھیک ہو، تو پر ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں بلی کا ایک چھوٹا سا بچہ اس کو آسانی سے پکڑ کے کھا سکتا ہے، لیکن اگر کبوتر کا ظاہر ٹھیک ہو، باطل تو اڑنے کی صلاحیت تو موجود ہے، ظاہر بھی ٹھیک ہو، تو پھر اس کی اتنی حفاظت ہوگی کہ ایک صحت مند بڑی بلی بھی اس کو نہیں کھا سکتی، اس سے اس کی حفاظت ہوگی۔ تو یہ حقیقت ہے، انسان کا ظاہر انسان کے باطل کی حفاظت کرتا ہے، انسان کا باہر انسان کے اندر کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی اچھی کیفیات موجود ہیں، اگر اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے، ہمارے اندر ہر انسان کو اپنا پتہ چلی جاتا ہے، ہر انسان کو میرے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہے یا نہیں، میرے اندر سخاوت کا جذبہ ہے یا نہیں، میرے اندر ہمدردی کا جذبہ ہے یا نہیں، میرے اندر سچائی کا جذبہ ہے یا نہیں، عدل انصاف کا جذبہ ہے یا نہیں، یہ سارے اچھے اوصاف ہیں۔ میرے اندر شرافت ہے یا نہیں، میرے اندر حیا ہے یا نہیں، یہ اندر کی کیفیات ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ اندر کی کیفیات اسی طرح باقی رہیں، میں بے شرم نہ بنوں، میں جھوٹا نہ بنوں، میں ڈرپوک اور بزدل نہ بنوں، میں بے حیائی کے اعمال کے اندر مبتلا نہ ہوں، ہر طرح کے گناہوں سے میری حفاظت ہو جائے، اگر میں یہ چاہتا ہوں، مجھے اپنا ظاہر ٹھیک کرنا پڑے گا۔ میرے دوست میرے ظاہر کو دیکھ کر مجھے فتنے میں مبتلا کریں گے، اور میرے ظاہر کو دیکھ کر ہی کہیں گے بھئی نہیں، اس نے ہمارے شکنجے میں نہیں آنا، بس اس کو اسی گلی میں جانے دو، یہ جو نیکی کی گلی میں چلا ہوا ہے اس کو اسی راستے پر چلنے دو۔ تو ظاہر کو دیکھ کر دوست اندازہ لگاتے ہیں۔ لباس یہ انسان کا ظاہر ہے، لباس انسان کا ظاہر ہے۔ اگر کل کو کوئی خطیب مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے جائے اور کہے کہ بھئی میرا باطل ٹھیک ہے، لہذا مجھے ظاہر کے بارے میں کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دھوتی باندھ لے، ناف سے اوپر
تک ستر ہے انسان کا، ڈھانپنا انسان پر فرض ہے۔ ناف کے اوپر دھوتی باندھ لیتا ہے اور یہاں گھٹنوں کے نیچے، اور مسجد میں جا کر کے کہتا ہے میں نے جمعہ پڑھانا ہے، تو ہم اسے کہیں گے کہ مولوی صاحب فارغ ہو گئے ہو، عقل پیدل ہو گئے ہو، تو نہیں پتہ اس طرح بھی کوئی جمعہ پڑھا سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ وہ کہے کہ میرا باطل بالکل ٹھیک ہے، میں عالم ہوں، میرے پاس علم ہے، مجھے قرآن و حدیث کا ترجمہ آتا ہے، تم سن لو، میں بیان کر سکتا ہوں، تو ہم اسے کہیں گے نہیں بھائی، کم از کم جمعہ پڑھانا ہے تو شکل بھی مولوی والی ہونی چاہیے، لباس صحیح پہن کے آؤ۔ کوئی مولوی ہمارے ہاں بغیر ٹوپی کے جمعہ پڑھا کے دکھائے۔ جب اتنی جرنل اور آسان بات ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بغیر ٹوپی کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا جرم ہے، امام کو ہم اس طرح نہیں کرنے دیتے، تو یہ باتیں ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیا اللہ صرف مسجد میں ہے؟ مسجد سے باہر آتے ہی نعوذ باللہ من ذالک اللہ پاک کی چھٹی، بھئی اب انسان اپنی مرضی کرے۔ اللہ ہر جگہ پہ ہے، اور دنیاوی اعتبار، دنیا میں بھی یہی قانون ہے، دنیا کا بھی یہی ضابطہ ہے۔ اگر کل کلا کوئی جج گھر کے اندر کپڑے استری نہیں ہے، لہذا میں اپنی بیوی کا سوٹ پہن کے چلو عدالت چلا جاؤں، کوئی جج عدالت میں آ جائے، میری مجبوری تھی، میں نے بیوی کے کپڑے پہنے، میرا کوئی سوٹ دھلا ہوا نہیں تھا، استری شدہ نہیں تھا، تو میں یہ پہن کے آ گیا، تو اسے جج کی کرسی پہ کوئی نہیں بیٹھنے دے گا، اس کو روک دیا جائے گا، بھی واپس جاؤ، وہ لباس پہن کے آؤ جو مخصوص لباس ہے عدالت کا، پھر آ کر یہاں بیٹھو۔ تو ہمیں اپنے باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر کو بھی سنوارنا چاہیے، اپنے ظاہر پر بھی محنت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو مسلمان بنانا چاہیے، اور کامل مسلمان۔ میں بار بار ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، اللہ پاک کو دوغلے نہیں چاہیے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ 3 حصوں میں تقسیم تھے۔ بعض لوگ وہ تھے جو پکے ٹھکے مومن صدیق اکبر کے پیچھے، بعض لوگ وہ تھے جو پکے ٹھکے کافر ابو جہل کے پیچھے، بعض لوگ وہ تھے جو درمیانے تھے، بین بین ابو طالب کے پیچھے۔ ابو جہل والے جہنم میں گئے ہیں تو ابو طالب والے بھی جہنم میں گئے ہیں۔ ان کا کام کیا تھا؟ وہ یہی آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے یار بات تو بالکل ان کی ٹھیک ہے کہ پورا ہفتہ 6 دن جو ہے یہ آپ کے خدا کی عبادت کریں گے بیت اللہ میں آ کر، اور ایک دن اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بتوں کو ایک دن پوج لیا کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ درمیانی بات ٹھیک ہے، معاملات سدھر جائیں گے، اختلافات سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو درمیانی بات کرنے والے اس دور میں بھی موجود تھے، آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ یہ درمیانے مومن بھی درمیانی بات کرنے والوں کی طرح ہے، آدھے ادھر آدھے ادھر۔ جب ہماری شادی آئے تو پھر ہم دین اسلام کی 2-4 دن کے لیے چھٹی، 2-4 دن کے لیے نہیں بلکہ یہاں تو وہ جو چٹھی کھلواتے ہیں، دن رکھے جاتے ہیں شادی کے، اس دن سے ہی ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق۔ جب شادی گزر جائے پھر ایمان بھی اور مسلمان بھی بلکہ کامل ایمان مکمل ہو گیا ہے، ڈھول باجوں سے نعوذ باللہ ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو وہ لوگ چاہیے جو پکے مومن ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے صاف فرما دیا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ یہ آدھے آدھے اسلام والے یہ منافق ہیں، آدھے ادھر آدھے ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو قرآن مجید کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب ان کے پاس جاتے تو تمہارے ساتھ ہیں۔ جب مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں تو دعا اس طرح مانگ رہے ہوتے ہیں جس طرح سب سے بڑے اللہ رب العزت کے دیوانے بھی یہی ہیں، اور جب بیٹے بیٹی کی شادی کا موقع آتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے شاید کلمہ بھی چھوڑ رکھا ہے چند دنوں کے لیے، یہ حالت ہماری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کو پکے مومن چاہیے، جن کا ظاہر بھی مومن ہو، باطن بھی مومن ہو، جو اندر سے بھی مومن ہو، باہر سے بھی مومن ہو، جن کی شادی بیاہ بھی مومنوں والی ہو، جن کی پریشانیوں کے اوقات بھی ایمان والوں کی طرح ہو۔ مکمل طور پر مومن بندہ اللہ رب العزت کو چاہیے، آدھے آدھے مومن اللہ پاک کو نہیں چاہیے۔ دعا ہے کہ حق جل شانہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر